کہتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ عام بندے نہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پورے قافلے والوں کا اکیلے خرچہ اٹھاتے تھے۔ اللہ نے بڑا مال دیا تھا، انہوں نے بہت زیادہ حج کیے۔ تو ایک مرتبہ حج پر گئے، وہاں جا کر جب حج ادا کیا، میدان عرفہ میں سوئے، جیسے ہی سوئے تو خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا آج کتنی تعداد آئی؟ اس نے کہا 6 لاکھ بندے آئے حج کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کسی کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے کہا نہیں، اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے اللہ والے تھے، کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا خرچہ کر کے دور دراز سے لوگ، پیدل سفر ہوتا تھا اونٹوں گھوڑوں پہ، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے آئے اور حج کسی کا قبول نہیں ہوا۔ کہتے ابھی میں اسی پریشانی میں تھا کہ دوسرے فرشتے نے کہا نہیں، علی بن الموفق دمشق میں موچی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے سب کا حج قبول کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے اس موچی کو حج میں تلاش کیا، نہ ملا۔ حج کے بعد دمشق گئے، دمشق جا کر اس موچی کو تلاش کیا، جب ملا تو اس کے گھر دستک دی، اسے ملاقات کی، اسے بتایا میں ابن مبارک ہوں، بہت بڑے اللہ والے تھے، اپنا تعارف کروایا۔ تو اس نے کہا اتنے اللہ والے، میں موچی ہوں، مجھ سے ملنے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا تو اس لیے میں تجھ سے ملنے آیا، تو نے حج کیا؟ اس نے کہا میں نے تو حج نہیں کیا۔ تو اس نے کہا اس مرتبہ میں نے دیکھا فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کا حج بھی قبول کیا، اس کے صدقے باقی سب کا حج اللہ نے قبول کیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو حج نہیں کیا، 30 سال سے میں رقم جمع کر رہا تھا حج کے لیے، غریب بندہ ہوں، تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے، 30,000 درہم جمع ہو گئے، 3,000 درہم میں نے حج کی تیاری شروع کر دی۔ میری بیوی حاملہ تھی، قریب گھر میں سالن پکنے کی خوشبو آئی، تو بیوی نے کہا چلو ان کے گھر سے سالن لے آؤ، میرا دل کرتا ہے کھانے کو۔ تو میں گیا، دستک دی، ان کو میں نے کہا یار آج گوشت پکایا ہے تو ہمیں بھی دے دو۔ تو بندے نے کہا حضرت جی آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں حلال نہیں ہے؟ اس نے کہا ہمارے گھر میں تو فاقہ ہے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، گدھا مرا ہوا تھا، میں نے اس سے گوشت کاٹ کے لایا ہوں، ہم مجبور ہیں، مجبور بندے کو حرام کھانا جائز ہے، آپ تو مجبور نہیں، اس لیے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ علی بن الموافق موچی کہتا ہے میں واپس آیا، مجھے بڑی شرم آئی کہ میرا پڑوسی ہے اور اس حال میں نے وہ حج کے 3,000 درہم اٹھائے اور جا کر اسے دے دیے کہ یہ لے تو اپنے گھر کا خرچہ چلا، میرے حج کی خیر ہے۔ کہ میں نے جو حج کے لیے رقم رکھی تھی وہ ساری کی ساری میں نے اسے دے دی کہ تو اگر مجبور ہے، ضرورت مند ہے تو مجھے حج کا کیا، اللہ نے چاہا تو پھر زندگی میں کر لوں گا، نہ کر سکا تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن تیری مدد تو ضروری ہے۔ کہتے میں نے ساری رقم اسے دے دی اور حج چھوڑ دیا، حج نہ جا سکا کہ پاس رقم ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اسی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا بڑا درجہ دیا کہ حج کا اجر بھی دیا اور تیری وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول بھی کر لیا۔ یہ عمل اللہ کو پسند آیا تو اللہ نے اس عمل کو امت کے لیے باقی رکھنا تھا، تو عبداللہ بن مبارک جیسے بڑے اللہ والے کو خواب میں دکھلایا۔ بہت سے اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، انسان نہیں چاہتا کسی کو پتہ ہو، لیکن اللہ ایسا عمل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک وہ عمل باقی ہوتا ہے۔ اب موچی نے تو کسی کو بتانا نہیں تھا، اس نے جو عمل کیا بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ اس عبداللہ بن مبارک کے ذریعے امت تک اس واقعے کو باقی رکھا۔ کتنا اللہ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آج ہم ضرورت سے زائد مال ہونے کے باوجود دوسروں کی مدد نہیں کرتے، اور وہ اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ ضرورت کی زائد نہیں، اپنا ذاتی مال جو گھر کی ضرورت کا ہوتا وہ بھی خرچ کر دیتے۔
صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی، اولیاء اللہ کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ اسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر سمجھ کر صحابہ کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔